نظام الاوقات بنانا ہے، اسٹرکٹ نظام الاوقات. پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ٹائم کو مینیج کر کے دن بھر کے کام ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کھانا کس ٹائم کھانا ہے، پینا کس ٹائم ہے، سونا کس ٹائم ہے، کھیلنا کس ٹائم. خاص کر کے ایگزام سے ایک ہفتہ پہلے تو آپ کا یہ نظام الاوقات بالکل ٹائرڈ ہو جانا چاہیے. شروع میں اگر کبھی اوپر نیچے ہو جائے پھر بھی خیر، لیکن ایگزام سے ایک ہفتہ پہلے آپ نے پھر کمپرومائز نہیں کرنا ہے ٹائم ٹیبل. دوسرا، جس کتاب کا آپ نے تیاری کرنی ہے، جس کتاب کی، اس کا اندازہ لگا لیں کہ کتنے پیجز ہیں، پیجز کتنے ہیں، دن کتنے رہ گئے، پھر اس کو ڈیوائڈ کر لیں دن کے حساب سے. فرض کرو 60 پیجز ہے اور ایک ہفتہ رہ گئے تو اسی حساب سے ڈیوائڈ کر لیں کہ دن کے 5 پیج آتے ہیں، 6 آتے ہیں، جتنے وہ آپ کو پھر ایک ٹارگیٹ مل جائے گی، ڈیڈ لائن مل جائے گی کہ یہ ڈیڈ لائن ہے اور میں نے دن میں اتنے پیجز پڑھنے ہیں، تب آپ کو پڑھنے میں آسانی ہے. اور اگر آپ منصوبہ بندی نہیں کرو گے، بس تیاری شروع کر کے تیاری کر لو گے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے سبجیکٹ آپ کے ویسے ہی رہ جائیں. جو سبجیکٹ ہوں گے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے. اور امتحان کی تیاری جو ہے آخری پرچے سے شروع کرنی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آخری پرچے سے، جو لاسٹ آپ کا پیپر ہے اس سے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، جو آخری پیپر ہوتا ہے اس میں ہم لوگ خوشی میں، پیپروں کے ختم ہونے کی خوشی میں اس کی تیاری نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے اس میں رزلٹ کمزور آئے. اگر آخری پرچے سے ہم تیاری شروع کر دیں گے تو پہلے سے ہماری تیاری ہوگی. آخری پرچے میں اگر ہم زیادہ وقت بھی نہ دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم نے تیاری شروع کر دی. اچھا، پھر ایگزام جو سینٹر ہوتا ہے، ایگزامینیشن سینٹر، امتحانی مرکز. ایگزام کا جو سینٹر ہوتا ہے، آپ نے ایک ہفتہ پہلے جب آپ کا سلپ آ جائے آپ نے پہلے جا کر معلوم کرنا. یہ نہیں ہے جس دن پیپر ہو اسی دن صبح آپ روانہ ہو جاؤ. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سینٹر معلوم نہ ہو اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کا گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگ جائے اور آپ پریشان ہو. ہمارے ایک دوست کا پیپر اسی طرح رہ گیا، بی ایس سی کا ایگزام تھا، اس کو سینٹر پتہ نہیں تھا. اس نے اپنے دوست سے کہا تھا آپ کو سینٹر معلوم ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم. اس نے کہا فلانا دن میرا پیپر ہے تو مجھے آپ لے جانا صبح کے وقت. اس نے کہا صحیح ہے. تو صبح وہ اس کو فون کرتا رہا لیکن وہ سو رہا تھا. وہ جب بائک پہ گیا اور اپنے اندازے سے ڈھونڈنے لگا، ایک گھنٹہ بعد اس کو سینٹر ملا، تو اس کی وجہ سے اس پیپر میں وہ فیل ہوا. تو پہلے ایک ہفتہ پہلے کیا کرنا ہے، ایگزامینیشن سینٹر معلوم کرنا. امتحان والے دن کیا کرنا ہے، رات کو جلدی سو جانا، بہت دیر تک نہیں پڑھنا. کیونکہ بہت دیر تک پڑھو گے تو صبح آپ کو نیند کے جھٹکے آئیں گے. دوسرا، بہت سارا جب آپ پڑھ لو گے تو ہو سکتا ہے کہ اینڈ آن دا اسپاٹ آپ بھول جاؤ. رات کو جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ جاؤ. امتحان والے دن یہ فارمولا ہے. تہجد کے ٹائم اٹھ جاؤ، جیسے اس دن میں نے بتایا تھا کہ رات کو عشاء کے فوراً بعد بس تھوڑا سا ریوائز کر کے سو جاؤ، صبح تہجد میں اٹھ جاؤ، پڑھو، پھر فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے واپس سو جاؤ تھوڑی دیر، پھر واپس فجر کے لیے اٹھو، بالکل فریش رہو. اور ناشتہ لازمی کرنا ہے امتحان والے دن. لڑکے کیا کرتے ہیں، ناشتہ نہیں کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں پیپر میں. ایک تو ایگزام کی ٹینشن ہوتی ہے، پھر کمزوری آ جاتی ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں. فجر کی نماز لازمی پڑھنی ہے جس دن آپ کا پیپر ہو. ویسے تو ہم لوگ کو ہر دن پڑھنی چاہیے، لیکن پیپر والے دن لازمی پڑھنی ہے. کم از کم دنیا کے لیے تو دین کا اختیار کر لیں. اور یاسین شریف بھی پڑھنا ہے. اور یہ نہ سوچو کہ میں یاسین پڑھوں گا تو اتنے دیر میں ایک چیپٹر یاد کر سکوں گا. نہیں. یاسین جب آپ پڑھو گے، وہ وقت جو آپ کا لگے گا یاسین میں، اس کی برکت سے آپ کا پیپر آسان ہوگا. یاسین شریف سنیں، قرآن میں ہے یاسین اور قرآن الحکیم. اچھا، صلاۃ الحاجت یعنی 2 رکعت نفل، جب سورج طلوع ہو جائے اشراق کے وقت 2 رکعت اشراق کے پڑھ لو اور 2 صلاۃ الحاجت، یا صرف 2 رکعت پڑھ لو. حاجت، یا اللہ میرا یہ پیپر آسان کر دے، یا اللہ میرا یہ پیپر آسان کر دے. یہ 2 نفل کے بعد یہ دعا کر لو، یقین کر لو اتنا آسان پیپر ہو جائے گا کہ آپ خود کہو گے کہ کاش یہ ٹرکس ہم پہلے آزما لیتے. اور گھر سے مصنون طریقے سے نکلے. گھر سے مصنون طریقے سے نکلنے کے کہ پہلے
दाया पाव बाहर करना है या बाया? दाया बाया। बाया। पहले बाया पाव बाहर निकालना है और दुआ पढ़नी है, घर से निकलने की दुआ। वो पढ़ने के बाद पूरे रास्ते पर या सुबह या कुद्दूस या गफूर या वदूद ये पढ़नी। ये मैं आपको नोट्स दूंगा, उसमें ये दुआ लिखी हुई है। पूरे रास्ते ये दुआ पढ़नी। रास्ते में ज्यादा परेशान नहीं होना है। और आपको पहले से एक अपनी चीजें वगैरह सेट करके रखनी चाहिए। ऐसा ना हो एग्जाम वाले दिन ही आप वो पेन की तरह पेन मिल गया और रोल नंबर स्लिप का है, वो स्याही नहीं, उसमें फुल टेंशन। एक हफ्ते पहले अपनी सारी चीजें सेट करके रख लो, एग्जाम वाले दिन पेपर गद्दा वगैरह सब उठा कर चले। अच्छा, वहाँ जब आप पहुँच जाओ इम्तिहानी हाल में, वहाँ जब पहुँच जाओ तो वहाँ किसी से टॉपिक के बारे में बात नहीं करो। सही, टॉपिक के बारे में किसी से बात नहीं करो। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के साथ टॉपिक के बारे में बात करोगे तो वो आपको कहेगा कि भाई आपने वो चीज़ देखी है, वो फलाना सब्जेक्ट देखा है, फलाना मजमून, फलाना चैप्टर और फलाना, आपको मैंने देखा ही नहीं। तो यहाँ से टेंशन शुरू। जब टेंशन शुरू हो जाएगी तो आप पेपर सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले से आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई या खौफ आ गया कि फलाना नहीं देखे, अगर वो आ गया इम्तिहान में फिर क्या करें। तो किसी से टॉपिक के बारे में बात नहीं करिए, अपने जाकर दुआएं पढ़ ले। दुआएं नहीं पढ़ सकते, कम से कम गपशप कर ले टॉपिक के सिलसिले में। बस बोले यार जो पढ़ा है बस पढ़ लिए, बस अभी चुप। सही। बाद लोगों को देखा होगा एग्जाम में भी आखिर का हाल में भी पूछते हुए किताब हाथ में होती है, वो रखते हुए भी आखिर तक हाथ में होकर उसको रख देते, फिर जाकर वहाँ बैठे। ये इंसान को टेंशन देने वाली चीज़। और जेब वगैरह तमाम मुश्तबे चीज़ पहले से बाहर हो सकते हैं। आपने नोट्स बनाया हो, जेब में रखे हो याद करने के लिए, नकल के लिए। वहाँ जब पहुँच जाओ तो वो आपको नकल की वजह से मुश्तबे कराते से पेपर ले। सही। नेक्स्ट।